سب سے پہلے میں آپ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، کس قسم کی ایولیوشن آپ دیکھتے ہیں ان تعلقات میں ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اور پرٹیکولرلی فیوچر کے ریفرنس سے آپ کیسی تبدیلی دیکھتے ہیں ان تعلقات میں؟ میرے خیال میں شاید افسوس کی بات یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تقریباً شروع سے جو ہیں وہ ایک بڑے سمپل سے مفروضے پہ قائم ہیں۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ امریکہ ریئلی ڈزنٹ ٹرسٹ پاکستان، پاکستان ریئلی ڈزنٹ ٹرسٹ امریکہ، اور لیکن دونوں جو ہیں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے دوسرے کی۔ تو جب تک یہ ریلیشن شپ جو ہے ضرورت کی زمرے سے نکل کر دوستی کے زمرے میں نہیں آتا تو ایک یہ ٹینشن قائم رہے گی۔ سو آئی تھنک جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، دونوں طرف، یہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ہے۔ کس قسم کی آپ دیکھتے ہیں سملیرٹیز اور ڈفرینسز دونوں ممالک کے گولز میں، جس خطے میں پاکستان واقع ہے اس کی جیو پولیٹیکل فیوچر کے ریفرنس سے؟ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہم جس خطے میں ہیں اور ہماری جو جیوگرافی ہے وہ شاید ضرورت سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ علاقہ جو ہے اٹ ول ریمین اے فلکرم آف ہسٹری، اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری طاقتیں ہیں، اور اس میں امریکا سب سے سر فہرست ہے، لیکن اس میں بھارت بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اس میں یورپ بھی ہے، ان کے لیے پاکستان ایک اہم پیوٹ ہوگا۔ اب اس پیوٹل پوزیشن کو ہم نے اب تک ہسٹری میں یوزفلی یوز نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک ہماری گردن پہ ایک طوق بنا رہا ہے بنسبت اس کے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوتا، اور اس کی میرے خیال میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اتنی انسٹیبل رہی ہے کہ جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ ہمیں دیکھتی ہیں ایز اے پلے گراؤنڈ، ایز اے چیس بورڈ آف ہسٹری رادر دین اے پلیئر ان ہسٹری۔ امریکہ کے ساتھ اکثر لوگوں کا یہی پاکستان میں کہنا ہے کہ دوستی پاکستان کو بڑی مہنگی پڑتی ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کی لوکیشن اتنی پیوٹل ہے کہ بہت ساری ورلڈ پاورز ہیں جو انٹرسٹڈ رہیں گی۔ اس پوزیشن کو پاکستان اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ آپ اگر واشنگٹن جا کے امریکنوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی سستی نہیں پڑی یہ دوستی، وہ آپ کو بل پاس کرنے پڑتے ہیں لمبے لمبے $بلین کے۔ ریلیشن شپ ہم نے ٹرانزیکشنل بنا لی کہ میں جناب اتنے پیسے دوں گا تو یہ ہو جائے گا، میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ کر دوں گا، بجائے ریلیشن شپ اسٹریٹجک ہو۔ اسٹریٹجک ریلیشن شپ تب آتی ہے جب دونوں ممالک اپنے مفادات پہ فوکس کریں۔ دا پیپل آف پاکستان ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہمارے مفادات کیا ہیں، ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا انٹرسٹ ایک یقیناً سیکیورٹی، دوسرا یقیناً ایکسٹریمزم کے خلاف جو کیمپین ہے وہ ہے پاکستان کے لیے، امریکہ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ایکسٹریمزم ختم کرنا۔ ہمارا انٹرسٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، انرجی ڈیولپمنٹ ہے، واٹر ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر آپ ان انٹرسٹ سے لے کے چلیں اور پھر آپ کہیں کہ اب جناب بتائیے کہ ہم نے کس سے کیسی ریلیشن شپ کرنی ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ کی ہم نے بات کی ریجن میں، امریکن انٹرسٹ اس ریجن میں ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ کتنی مداخلت امریکہ کی برداشت وہاں پہ کی جا سکتی ہے؟ کتنی مداخلت ہمارے پرٹیکولرلی پاکستان کے اور اوور آل اس خطے کے مفاد میں ہے؟ جس طرح پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ایل ڈیفائن کیا ہے امریکہ کے حوالے سے، امریکہ نے بھی اپنا انٹرسٹ پاکستان کے حوالے سے ایل ڈیفائن کیا، اور امریکہ نے ہمیشہ، اور میرے خیال میں شاید ابھی بھی، پاکستان میں جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ بڑا شارٹ ٹرم دیکھا ہے۔ فار دا نیکسٹ 100 years اینڈ مور آپ کی گلوبل سیاست کا محور یہ والا ریجن رہے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک لانگ ٹرم انٹرسٹ دیکھے۔ لانگ ٹرم انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے اس ریجن کو سٹیبل دیکھنا ہے، ہم نے اس ریجن کو ڈیموکریٹک دیکھنا ہے، ہم نے اس ریجن کو اکنامک ایلائی دیکھنا ہے۔ دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ۔ لیکن کیا امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں اور اس کی انٹرفیئرنس اس ریجن میں اسٹیبلٹی لا سکتی ہے یا فردر اس کو خراب کر سکتی ہے؟ تاریخی طور پہ تو زیادہ اسٹیبلٹی خراب ہوئی ہے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس سے۔ اور اسٹیبلٹی کب خراب ہوتی ہے؟ اسٹیبلٹی تب خراب ہوتی ہے جب آپ کا جو انٹرنل ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے وہ فرق طرف جا رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیبلٹی لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب اس ملک کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، اس انٹرسٹ سے میں کس طرح الائن ہو سکتا ہوں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آج کل جو ایڈ کی بات ہو رہی ہے اور پیکیجز کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ پاکستان میں کسی شہر میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ یار مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ آپ کو کوئی بڑی بڑی سیاستوں کی بات نہیں کرے گا۔ مسئلہ وہ کہے گا پانی کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ اناج کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ انرجی کا ہے۔ پورا ملک آپ کی لوڈ شیڈنگ پہ چل رہا ہے۔ اب اگر امریکہ دیکھتا ہے کہ جناب اگر یہ مسائل ہیں، دیز آر دا ونس جس سے اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہاں آپ کی کانفلوئنس آف اوپینین ہو سکتی ہے۔ پاکستان
کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنز میں بھی ہم نے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، پاکستان کے بھارت کے ساتھ ریلیشنز میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. جب بھارت اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈیل کرتے ہیں تو پاکستان میں عموماً عوام میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے. پاکستان کو بھارت اور امریکہ کے ریلیشنز کے حوالے سے کس حد تک پریشان ہونا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں کیا ہم اپنے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ اسٹرینتھن کر کے اپنی پوزیشن ریجن میں اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ اس وقت ٹیکنیکلی بھارت امریکہ کا ایلائی ہے، اس وقت ٹیکنیکلی پاکستان امریکہ کا ایلائی ہے. بھارت کا مفاد یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان سے تعلقات بہتر ہو جائیں، تاکہ وہ ان کا اس وقت ٹریجیکٹری اکنامک ہے. دے ڈونٹ وانٹ دا ڈسٹریکشن آف یہ کانفلکٹ وتھ پاکستان. پاکستان کا مفاد اس وقت ہسٹوریکلی یہ ہے کہ بھارت سے بہتر ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے دوسرے ویسٹرن بارڈر پر اتنے مسائل ہیں کہ ہم ایسٹرن بارڈر کو سنبھالنا چاہتے ہیں. تو ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے جس میں تینوں فریقین پاکستان، بھارت، امریکہ کے پاس انٹرسٹ بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے آف بیٹر ریلیشنز. میرے خیال میں اگر امریکہ ریئل انٹرسٹ شو کرتا ہے، ریئل ایفرٹس کرتا ہے، صحیح ایفرٹس کرتا ہے پاکستان بھارت کو قریب لانے کے، تو اس سے اس کے نہ صرف بھارت سے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے اور ریجن سٹیبل ہوگا.